قربانی واجب ہونے کی چند شرائط ہیں، قربانی واجب ہونے کی چند شرائط ہیں، جس بندے کے اوپر وہ شرائط پوری ہو رہی ہو، جو بندہ ان شرائط کے اوپر پورا اتر رہا ہو، اس بندے کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوتی ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ قربانی واجب ہونے کے لیے بندے کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ غیر مسلم کے اوپر، یہودی کے اوپر، عیسائی کے اوپر، کسی اور مذہب کے ماننے والوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے عاقل اور بالغ ہونا، یعنی عقل بھی سلامت اور بندہ بالغ بھی ہو۔ اگر عقل نہیں ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر نابالغ ہے، چاہے وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، جس طرح ہمارے یہاں کئی ایسے لینڈ لارڈ جن کو بچپن کے اندر ہی یعنی بلوغت کو پہنچتے نہیں اور ان کے اکاؤنٹ پہلے بنا کے اور لاکھوں روپے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں ان کے نام کے، یعنی جو پیدا ہی کروڑ پتی ہوتے اور وراثت میں انہیں لاکھوں کروڑوں روپے مل جاتے ہیں۔ اب اگرچہ نابالغ کروڑ پتی بھی ہو، لاکھ پتی بھی ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، چونکہ قربانی واجب ہونے کے لیے بلوغت شرط ہے۔ جب تک مسلمان نہیں ہوگا یا عاقل نہیں ہوگا یا بالغ نہیں ہوگا، قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تیسری شرط ہے قربانی واجب ہونے کی، وہ ہے مقیم ہونا۔ مقیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ مسافر نہ ہو، چونکہ مسافر کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر سے مراد یہ کہ اگر ایک بندہ 92 کلومیٹر کا سفر کا ارادہ رکھتا ہو، کسی اور شہر کے اندر جا رہا ہو، 92 کلومیٹر سے زائد کا سفر بھی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ رکھتا ہو، اب وہ مسافر شرعی ہے۔ مسافر شرعی کب بنے گا؟ جو ہی وہ اپنے شہر سے باہر نکلے گا، اب وہ مسافر شمار ہوگا، اور جب تک اپنے شہر کی حدود میں داخل نہیں ہوتا تب تک وہ مسافر ہی شمار ہوگا۔ جتنے دن، 1 دن، 2 دن، 10 دن، 14 دن تک، جب تک وہ اپنے شہر سے باہر ہے تب تک وہ مسافر ہی شمار ہوگا، اور مسافر کے اوپر نماز بھی قصر پڑھنی لازم ہے، اور اس کے اوپر قربانی واجب بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو قربانی واجب ہونے کے لیے تیسری جو شرط ہے وہ ہے مقیم ہونا، مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب سے مراد ایک نصاب وہ ہے جس نصاب کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب تھوڑا سا قربانی سے مختلف ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنی مالیت اس کے پاس نقدی موجود ہو، یا اتنی مالیت کا سامان تجارت اس کے پاس ہو، اور پھر سال اس مال کے اوپر سال گزرنا بھی شرط ہے۔ سال پورا ہوگا تب جا کر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جبکہ قربانی میں معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اتنی مالیت ہے، یا اتنی مالیت کا ساز و سامان جو ضرورت سے زائد ہے، جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے، یا اتنی ہی مالیت کا سامان تجارت بندے کے پاس ہے، تو اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے۔ سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے، البتہ صرف ایام نار جو 10، 11، 12 ذی الحجہ 3 دن قربانی کے دن ہیں، ان دنوں بھی اگر بندہ صاحب نصاب ہے، اس بندے کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ایک بندہ پہلے مالدار تھا لیکن قربانی کے دن جو ہی آئے وہ غریب ہو گیا یا مقروض ہو گیا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں رہا، اب اس کے اوپر اگر ایام قربانی میں وہ صاحب نصاب نہیں رہا تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اس کے برعکس اگر ایک بندہ پہلے غریب تھا، مفلس تھا، اب جو ہی ایام قربانی آئے وہ امیر ہو گیا، کہیں کسی طرف سے پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، اب وہ امیر ہو گیا، اس کی مالیت نصاب کو پہنچ جاتی ہے، اب اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ جو اعتبار ہوگا وہ ایام قربانی کا اعتبار ہوگا۔ ایام قربانی میں اگر ایک بندہ صاحب نصاب ہے، 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو اگر بندہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگی، پہلے یا بعد کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ صاحب ثروت ہیں، صاحب مالدار ہیں، گنجائش ہے، تو چونکہ ان دنوں پھر جانور کا بندوبست کرنا اور پھر قربانی کرنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے یہ حساب لگا لیا جائے کہ میں صاحب نصاب ہوں کہ نہیں، میرے اندر یہ
ساری شرائط پائی جا رہی ہیں کہ نہیں؟ اگر پائی جاتی ہیں تو پہلے ہی بندوبست کر لینا چاہیے تاکہ آخری وقت پر پرابلم کریٹ نہ ہو۔ تو یہ 4 شرطیں قربانی واجب ہونے کی: نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل اور بالغ ہونا، نمبر 3 مقیم ہونا، اور نمبر 4 صاحب نصاب ہونا۔ نصاب سے مراد یاد رکھنا، میں نے ایک جملہ جہاں پہ بولا ہے کہ حاجت اصلیہ سے زائد ساز و سامان، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز ایسی ہے جو آپ کی ضرورت نہیں ہے، فار ایگزامپل آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک آپ کی ضرورت اور ایک وہ ہے جو سال کھڑی رہتی ہے یا کئی مہینے کھڑی رہتی ہے، آپ استعمال نہیں کرتے، آپ کی ضرورت نہیں، حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اس کی مالیت بھی لگانی پڑے گی۔ اسی طرح آپ نے کہیں پہ پلاٹ لے کر رکھا ہوا ہے، چاہے وہ بیچنے کے لیے رکھا ہے، چاہے مستقبل میں مکان بنانے کا ارادہ ہے، جب تک وہ ویسے پڑا ہے اس کی مالیت بھی لگانی پڑے گی۔ حتیٰ کہ فقہا فرماتے ہیں اگر ایک بندے کا مکان ہے ڈبل سٹوری، اور ایک سٹوری وہ ہے جسے وہ خود استعمال کرتا ہے اور دوسری سٹوری وہ ہے جسے تالے لگے رہتے ہیں، یعنی وہ استعمال میں نہیں ہے یا کرائے کے اوپر چڑھایا یا کوئی اس کی دکان ہے جو کرائے کے اوپر لگی ہے، فرما ان کی مالیت کا بھی اعتبار ہوگا، ان کی مالیت کو بھی شامل کیا جائے گا۔ یا پھر اسی طرح کسی بندے کا بہت بڑا مکان ہے اور 1 2 3 کمرے استعمال ہوتے ہیں اور باقی وہ کمرے ہیں جو سال کھولنے کی نوبت نہیں آتی، پکے تالے لگے ہوئے، فقہا اور علماء فرماتے ہیں ان کمروں کی قیمت بھی لگائی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس تجارت کا ساز و سامان ہے یا پھر گھر کے اندر، حتیٰ کہ علماء فقہا فرماتے ہیں کسی کے پاس کپڑے ہیں، مثلا ایک بندے کے پاس 10 جوڑے ہیں کپڑوں کے اور 5 جوڑے وہ ہیں جو استعمال کرتا ہے اور 5 وہ ہیں جنہیں سال وہ استعمال نہیں کرتا، الماریوں کی زینت بنے رہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں تو دلہن کو کئی ایسے سوٹ دیے جاتے ہیں جن کی مالیت 5 10 15 20 ہزار ہوتی ہے اور وہ سوٹ شاید زندگی میں ایک ہی مرتبہ پہنے، یا پھر کوئی بڑا فنکشن ہو تو اس میں پہنتی ہیں، باقی سال الماریوں کی اور بکسوں کی زینت بنا رہتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کپڑوں کی بھی مالیت کو شامل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح گھر کے اندر اضافی جو ساز و سامان ہے، چاہے وہ کرکٹ کا سامان ہے، چاہے وہ اور کوئی سامان ہے، چاہے وہ برتن کی صورت میں، جس طرح ہمارے یہاں ایکسٹرا برتن لے کر لوگ الماریوں کی زینت بناتے تھے اور سال وہ استعمال نہیں ہوتے، ان کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا۔ تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں جو آپ کی ضرورت نہیں ہے، جنہیں سال آپ ہاتھ نہیں لگاتے، استعمال نہیں کرتے، ان ساری کی ساری چیزوں کی مالیت کو جمع کیا جائے گا، چاہے وہ مکان ہے، پلاٹ ہے، چاندی ہے، سونا ہے، نقدی ہے، ساری چیزوں کو جمع کر کے اگر ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر بنتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ یوں سمجھنی کہ اس وقت جو چاندی کی قیمت ہے 52.5 تولہ کی، وہ 1,36,000 اور کچھ پیسے ہے، یعنی 1,37,000 کر لیں، 1,37,000 52.5 تولہ چاندی کی اس وقت قیمت ہے۔ یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، 1,000 2,000 4,000 کا فرق پڑتا رہتا ہے، لیکن آج کا جو ریٹ ہے وہ 1,36,000 اور کچھ روپے ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آج اگر کسی بندے کے پاس 1,36,000 روپے کیش پڑا ہے بینکوں کے اندر، ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے اندر، یا پھر سامان تجارت اتنا پڑا ہے، یا اس کے گھر میں اتنا ساز و سامان ہے جو ضرورت سے زائد ہے، یا 1 تولہ سونا بھی اگر پڑا ہے تو 1 تولہ سونا آج 2,20,000 روپے کا ہے، اس کا مطلب ہے وہ بھی بندہ صاحب نصاب ہے۔ اور آج کتنی خواتین ہیں جن کے پاس 2 3 4 تولہ پڑا ہے اور وہ 10 سال ان کے پاس پڑا رہتا ہے، ان کے اوپر قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے گھر کے سربراہ کو دیکھتے ہیں، بھائی جو گھر کا بڑا بندہ ہے نا، جو ذمہ دار ہے، وہی بس قربانی کرے گا، وہ قربانی کرے گا، پورے گھر کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ مسئلہ غلط ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایام نار میں، قربانی کے ایام میں ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، حساب و کتاب کرے، ہر بندہ دیکھے یہ جو 4 شرطیں کیا میرے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ اگر گھر کے 10 افراد ہیں، 10 کے اوپر یہ 4 شرطیں پوری اترتی ہیں، پوری ہوتی ہیں، ان 10 بندوں کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ 4 بندوں کے اوپر یہ 4 شرطیں پوری ہوتی ہیں، چاروں کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ تو کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کرے گا تو سب کی ادا ہو جائے گی، نہیں، جو عاقل بالغ ہے وہ اپنا ذمہ دار خود ہے، وہ اپنا محاسبہ کرے، حساب و کتاب کرے کہ تو گھر کے جتنے افراد صاحب نصاب ہوں گے سب کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اور اگر آپ کو مسئلہ پتہ نہیں تھا اور کئی سال گزر گئے، آپ صرف والد کو دیکھتے رہے، آپ بڑے بھائی کو دیکھتے رہے کہ وہ قربانی کرے گا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، اب حکم یہ ہے کہ آپ حساب کریں کہ کتنے سالوں سے آپ صاحب نصاب تھے، کتنے سال گزرے ہیں جن سالوں میں آپ کے اوپر قربانی واجب تھی، ان سارے کے سالوں کا حساب بھی لگائیں۔ لگانے کے بعد پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ اللہ یہ چیز تیری بارگاہ سے ہمارے اوپر واجب تھی، ہم اس واجب کو ادا نہ کر سکے، سچے دل سے معافی مانگے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کی قضا نہیں ہے، جس طرح روزوں کی قضا ہوتی ہے یا زکوٰۃ کی قضا یا باقی چیزوں کی قضا، قربانی کی قضا نہیں ہے۔ البتہ حکم یہ
یہ ہے کہ جتنی قربانیاں آپ کی مس ہوئی ہیں، چاہے وہ اللہ علمی کی بنیاد پہ ہوئی ہیں، چاہے وہ جان بوجھ کے ہوئی ہیں، آپ ان قربانیوں کا حساب لگا کے پھر آپ اتنی مالیت صدقہ کریں گے، چاہے وہ بکری کے اعتبار سے کریں، چاہے وہ بڑے جانور کے حصے کے اعتبار سے کریں، اتنی مالیت آپ لگا کے تو اتنا آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ بری ذمہ ہوں گے، ورنہ بصورت دیگر آپ بری ذمہ نہیں ہوں گے۔